الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیو، اس سے پہلے عاشورہ سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ عاشورہ کی فضیلت کئی ایک اعتبار سے ہے۔ کئی واقعات ایسے رونما ہوئے جس کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اور آگے چل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا اور ان کو شہید کرنے والے وہی لوگ ان کا ماتم کرتے ہیں۔ 10 محرم کو ان کے نام سے تعزیہ نکالتے ہیں، علم نکالتے ہیں، لے کر گھومتے ہیں، اور ماتم تو ان کا کیا جاتا ہے جو مر چکے ہوں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے اور اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے تو وہ مردہ نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ، وہ تو زندہ ہیں۔ زندہ جاوید کا ہم ماتم نہیں کرتے، جو زندہ ہوتا ہے اس کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو، مر گئے ایسا مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہوتے ہیں، تم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زندہ ہیں، اتنا شعور نہیں رکھتے تم کہ اس چیز کو سمجھ سکو۔ چنانچہ واقعہ تفصیل سے کہیں اختصار سے آپ کے سامنے سنایا گیا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس دھرتی پر مسلمان بنا کر بھیجا ہے، اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم پر کچھ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، ضروری ہو جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور قیامت تک کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں اور ساری انسانیت کے لیے ہیں، ساری دنیا کے لیے ہیں، جہاں پر بھی انسان بستے ہیں ان سب کے لیے آپ کی تعلیمات ہیں۔
چاہے وہ عرب کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ عجم کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، مشرق کے ہوں یا مغرب کے ہوں، کوئی بھی بر اعظم کے رہنے والے ہوں، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کو پیغمبر بنا کر جو بھیجا گیا تو ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیمات دی ہیں، ہم کو جو بتایا ہے، تو سال کے پورے مہینوں کے حساب سے بتایا ہے۔ ایک مہینے میں ان کی پیروی کی جائے گی، دوسرے مہینے میں خاموش رہا جائے گا، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے گزارنے کے جو مواقع ہیں، جتنی زندگی دنیا میں گزارتا ہے، اس کے سال ہو یا مہینے ہو، ایام ہو یا گھنٹے ہو یا سیکنڈ ہو، ہر چیز کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہبری فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ چنانچہ یہ محرم کا مہینہ ابھی ختم ہوگا، پھر آئے گا سفر کا مہینہ۔ سفر کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت خراب ہوئی تھی آخر میں، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سفر کے مہینے میں آخری چہارشنبہ کہہ کر گھومنے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سا بیچ میں صحت اچھی ہو گئی تھی، تو اس وقت میں آپ کو ایک جگہ پر لے جایا گیا تھا ٹہلانے کے لیے، تو یہ چیزیں تو سب یاد رہتی ہیں لوگوں کو، اور وہ چیزیں جو کرنے کے ہیں وہ یاد نہیں رہتے۔ نماز کے پڑھنے کا پابندی سے یاد نہیں رہتا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا یاد نہیں رہتا، حج فرض ہو گیا تو حج ادا کرنا، جہاد فرض ہو گیا جہاد کرنا، یہ چیزیں یاد نہیں رہتے۔ یہ گھومنے گھامنے کے، کھانے پینے کے چیزیں برابر یاد رہتی ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھیے آپ۔ یہ رجب کے مہینے میں رجب کے کنڈے کرتے، دیکھیے کنڈے، اور وہ کنڈے برابر یاد ہے، وہ اس وجہ سے اس کو کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس وقت میں ایک صحابی تھے، تابعی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے جنگ احد میں، تو انہوں نے کیا کیا، ہو سکتا دندان مبارک میں سے یہ دند ہو، یہ دانت ہو، اس کو توڑ لیا۔ پھر خیال آیا کہ شاید یہ دوسرا دانت ہوگا، وہ توڑ لیا۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا تیسرا ہوگا، یہ توڑ لیا۔ اس طرح سے انہوں نے منہ میں جتنے دانت تھے سارے توڑ لیے۔ تو جب دیکھا کہ منہ میں دانت نہیں ہے تو ان کی والدہ نے حلوہ بنا کے کھلایا تھا، تو وہ حلوہ بنا کے کھلانا یاد رہا، دانت توڑنا یاد نہیں رہا۔ حلوہ بنا کے تو کھاتے ہیں، لیکن دانت انہوں نے توڑ لیے تو وہ یاد نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جنگ احد اس میں رجب کے مہینے میں ہوئی نہیں، وہ دوسرے مہینے میں ہوئی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے یہ۔ حضرت اویس قرنی تابعی، اور ماں کی خدمت انہوں نے کی، ایسی کی کہ زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، لیکن آپ کا دیدار نہیں کر سکے، آپ کو نہیں دیکھ سکے، اس لیے صحابی نہیں بنے۔ حضور کی صحبت کا پانے والا صحابی، صحبت سے صحابی، تو چاہے وہ
ایک لمحے کے لیے بھی صحبت پالے ایمان کی حالت میں تو وہ صحابی بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی نہیں بنے اس وجہ سے کہ وہ حضور کا دیدار نہیں کر سکے۔ خواب میں تو انہوں نے بہت دیدار کیا، حضور کی زیارت خواب میں ہوتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ جائیں تو وہ حضور ہی ہوں گے، دوسرے نہیں ہوں گے۔ حضور کے جیسا شیطان بن کر نہیں آ سکتا خواب میں۔ اگر حضور کو خواب میں کسی نے دیکھا ہے تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں، دوسرے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت عطا فرمائی کہ وہ شیطان ان جیسا نہیں بن سکتا۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی ماں سے اجازت لے کر، اس کو بند کرو، گئے تھے حضور سے ملاقات کے لیے۔ جب ملاقات کے لیے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں وہاں پر نہیں تھے، اور ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا انتظار کرنے کا، چنانچہ وہ واپس آ گئے۔ اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی وہ آئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کے پاس بھیجا، یا کسی صحابی کو بھیجا، اور ان سے میرے لیے دعا کرانا اور میرا سلام کہنا۔ حضور دعا کرا رہے حضرت اویس قرنی سے، صحابی بھی نہیں، تابعی ہیں، یعنی صحابی کو دیکھنے والے ہیں۔ وہ حضور کو نہیں دیکھا انہوں نے، تو گئے۔ جانے کے بعد اویس قرنی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیسے آنا ہوا، تو کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے سلام بھیجا ہے، سلام عرض کیا ہے اور دعا کی گزارش کی ہے۔ تو پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہا حضور کی مجلس میں آ رہا ہوں۔ تو پوچھا کہ حضور کیسے ہیں، ذرا حلیہ تو بتاؤ۔ حلیہ بتانا ہر ایک کا کام نہیں، کسی کا نقشہ کھینچنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اب جیسے ہمارے مدرسے اشاعت العلوم میں ہے، یہاں پر کوئی ایک آدمی آیا، نماز پڑھا، اور ہر جمعہ آ کے نماز پڑھ رہا وہ، لیکن اب بعد میں جا کر اس سے پوچھے کہ بھئی وہاں کتنے پلر تھے، اور وہ مسجد کیسی ہے، مدرسہ کیسا ہے، وہاں بورڈ کیسا لگا ہوا ہے، وہاں کتنے نل ہیں، کیا ہے، یہ سارا نقشہ ہر آدمی نہیں کھینچ سکتا۔ اس کے ماہرین جو ہوتے ہیں ایک نظر میں سارا نقشہ کھینچ لیتے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا تھا، اور وہاں پر جا کر میں ایک آدمی کچھ تصاویر بنا رہا تھا، تو میں بھی جا کر وہاں پر ٹھہرا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں وہاں سے بازو ہٹ کے پھر واپس میں آیا تو ہو بہو میری تصویر روڈ پہ بنا دیا وہ، میری تصویر۔ میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ بھئی میں صرف چند منٹ وہاں ٹھہرا اور وہ مجھے دیکھ کر وہاں پہ پوری میری فوٹو اتار دیا نیچے چاک پیس سے۔ میں تعجب میں پڑ گیا کہ اتنے ماہر ہوتے ہیں جو جس لین کے ہوتے نا اس لین میں۔ تو حضرت اویس قرنی نے پوچھا کہ جب حضور کی مجلس سے آ رہے ہو تو حضور کے بارے میں بتاؤ، حضور کیسے ہیں؟ اب وہ ایک دم سے مبہوت ہو گئے، بتا نہیں سکے۔ حضور بہت خوبصورت ہیں، یہ تو کامن چیزیں بتا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا حضور کے بال کیسے ہیں؟ ہر آدمی نہیں اس کا نقشہ کھینچ سکتا، گھنگرالے بال ہیں، گھنگرو جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے بال ہیں آپ کے۔ پوچھا گال کیسے ہیں؟ وہ نہیں بتا سکے۔ گال گوشت بھرا ہوا گال ہے۔ آپ کے دانت کیسے ہیں؟ اب یہ سب نقشہ بتانا ہے۔
اب وہ ایک دم سے بتا نہیں پائے، تو حضرت اویس قرنی نے پوچھا کہ بھئی جب آپ حضور کی مجلس میں رہتے ہیں تو نہیں بتا رہے؟ میں مجلس میں تو نہیں رہتا، لیکن اللہ کے کرم سے مجھے خواب میں زیارت ہوتی ہے روزانہ، میں بتاتا ہوں، یہ کہہ کر پورا نقشہ کھینچ دیا۔ یہ محبت تھی ان کو حضور سے، اسی لیے انہوں نے دانت پورے توڑ لیے تھے۔ تو اور ماں کی خدمت اتنا کیے کہ ماں نے ان کو اجازت نہیں دی حضور کے پاس جانے کی، ایک مرتبہ اجازت دی تو وہ گئے، لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، واپس آ گئے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا خواب میں بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جب حضور کا تذکرہ آیا تو سنیے، اس روئے زمین پر حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ بعد میں قیامت تک آئے گا۔ اور عورتوں میں حضرت حوا علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ آپ سے پہلے تو خیر انسان تھے ہی نہیں، قیامت تک کوئی ویسا عورت خوبصورت نہیں آ سکتی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک ہونٹ تھے، اور ناک لمبی تھی، پیشانی کشادہ تھی، اور بھویں جو ہوتے ہیں یہ بال گھنے تھے، اور دونوں قریب قریب ملتے ہوئے تھے یہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تو یہاں پر ایک رگ تھی، وہ پھولتی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مرتبہ نام لے رہا ہوں، کوئی ہوٹ نہیں ہل رہے حضور پہ درود بھیجنے کے لیے، ذرا درود بھیجیے صلی اللہ علیہ وسلم بولیے، خالی دعوے سے نہیں چلتا کام، ہر بار بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے زور سے بولیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت اتنے خوبصورت تھے، کبھی آپ مسکراتے دانت تھوڑے تھوڑے نظر آتے تھے، زیادہ نہیں، کبھی زیادہ مسکرا دیے دانت نظر آئے تو اس کا عکس دیوار پہ پڑتا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانت ہیں، اس میں تھوڑی سی ہلکی سی لکیر تھی، تھوڑا سا سوراخ تھا اس میں، مطلب کشادہ تھے سامنے کے دانت ذرا سا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار جو تھے چمکدار تھے، اتنے چمکدار کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کبھی کبھی سوئی نیچے گر جاتی تو میں وہ روشنی میں اس کو ڈھونڈ لیا کرتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا مجھے سوئی کے اندر دھاگا پرونا ہے، کوئی چیز مجھے روشنی والی نہیں ملتی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جانب اس سوئی کو کرتی اور اس کے اندر کا سوراخ دیکھ کر میں دھاگا پرا لیتی تھی اس کو۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور انتہائی خوبصورت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی حالت یہ تھی کہ جب بندہ آپ کو دیکھتا تو دل کہتا کہ اور دیکھوں اور دیکھوں۔ آدمی کیا کرتا ہے، ایک مرتبہ ایک چیز کو دیکھا، وہ چیز اچھی دکھ رہی، چلو ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے، جا کے دیکھتا، پھر 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیکھتا، پھر اس کے بعد بولتا بھائی 3-4 مرتبہ دیکھ لیا، اپنا کیا دیکھتے ہیں، چھوڑو بھائی اس کو۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا عالم یہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی کشش رکھی تھی کہ گھنٹوں بیٹھ کر صحابہ کرام ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہتے تھے، پلک نہیں جھپکتے تھے اور ہلتے بھی نہیں تھے، حرکت بھی نہیں کرتے تھے، ایسا بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے، اور دل ان کا یہ کہتا تھا کہ میں اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اتنے خوبصورت تھے. ایک کافر ملنے کے لیے آیا بہت دور سے. تجسس رہتا دیکھیے سب جگہ، فکر رہتی ہے انہوں کدھر جا رہے، کہاں جا رہے، کیا ہے. تو وہ شخص بہت دور سے آیا تو ملنے کے لیے آیا. پتہ چل گیا ابو جہل کو. ابو جہل سرکار کا سب سے بڑا دشمن. حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک فرعون رہا ہے، یعنی دشمنی کرنے والا. ان کا دشمن فرعون جس طرح سے ستایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر دور میں ایک فرعون رہا کرتا ہے. میرا دور کا فرعون ابو جہل نے فرمایا تھا. اتنا ستاتا تھا حضور کو، ٹوہ میں رہتا تھا. آج بھی رہتے لوگ منصابوں کی ٹوہ میں رہتے. منصابہ کدھر جا رہے، کہاں جا رہے، سب ایک تجسس رہتا لوگوں کو. اس زمانے میں بھی تھا. تو وہ شخص آیا، آ کے کانر نیا آدمی آیا گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، مکۃ المکرمہ میں. تو ابو جہل اس کے تلاش میں نکلا، اس کو پا لیا. پانے کے بعد کہنے لگا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں جگہ سے آیا ہوں. کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ کہا کہ سنا کہ یہاں ایک پیغمبر ہے اور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو ابو جہل نے کہا مت کرو ملاقات. اگر ملاقات کرو گے تو بھٹک جاؤ گے، تم دین سے پھر جاؤ گے، پہلے والا دین چھوڑ دو گے. اس طرح سے اس نے بھٹکایا. تو اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے، ایک خیر خواہ ہوگا میرا. ایک دن 2 دن گزرنے کے بعد اس کے دل میں آیا میں اتنی دور سے آیا ملنے کے لیے اور بغیر ملے کیسا چلے جاؤں میں. اندر سے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرنے لگا. چنانچہ اس نے کہا کہ نہیں مجھے ملنا ہے. اب وہ کمرہ کرائے سے لے کے تھا تو وہاں سے نکل کے جانے لگا ملاقات کے لیے. ابو جہل کو اطلاع ملی تو تیز تیز بھاگا، بھاگ کے جا کے بولا بھائی کہاں جا رہے تم؟ بولے کہ میں محمد سے ملنے جا رہا ہوں. ارے مت ملو بھائی ان سے. بولے نہیں میں اتنی دور سے ایک ہی کام کے واسطے آیا اور وہ کام بھی نہیں کرے بغیر جاؤ بول رہے آپ، وہ کام بھی چھوڑ دو بول رہے. نہیں میں جا کے ملتا ہوں، برابر ملتا ہوں. تو ابو جہل بولا کہ ٹھیک ہے ملو، مگر ان سے بات نہیں کرنا، ایک وعدہ کرو میرے سے. تو انہوں بولے یہ منظور ہے میرے کو، بات نہیں کرتا، خالی جا کے مل لے کے آ جاتا ہوں. چنانچہ وہ حسب وعدہ وہ شخص گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھا. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بھی ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا. بہت دیر ہو گئی. اس کے بعد خود سے آگے بڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو. اور ان کیا کرا تھا؟ ابو جہل جاسوسوں کو بھیجایا تھا اندر، ذرا جا کے دیکھو ان کرتا کیا آخر. تو بہرحال وہ گیا، جا کے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھ کے واپس آنے لگا تو ابو جہل پکڑ لیا. اور ابو جہل بولا کہ بھائی کیا بات ہے؟ لوگ دوسرے اور بھی آئے، آنے کے بعد سوال کرے جواب ملا، پھر سوال کرے پھر جواب ملا، تب جا کے وہ اسلام قبول کیے، کلمہ پڑھے. تم عجیب آدمی ہو، گئے جا کر بیٹھے مجلس میں اور بیٹھنے کے بعد خود سے اٹھ کے بولے کہ بھئی میرے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو. یہ کیا ہے؟ عجیب آدمی ہے تم. تو اس وقت بولے او ابو جہل اب پتہ چل گیا تیرے بارے میں مجھے. اب سن، بات یہ ہے کہ میں جا کر دربار میں بیٹھا اور میں چہرے انور کو دیکھتا رہا. اب جب دیکھتا رہا وہ خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوا میں کہ میرے دل نے اندر سے کہا کہ اتنا خوبصورت چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے گا. یہ کہہ کر میں آگے بڑھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. تو ایسے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے ہے یا پھر ہوا میں ہو گیا؟ سفر کا مسئلہ چل رہا تھا. سفر کے مہینے میں آخری چہارشنبے کو لوگ کیا کرتے؟ ٹہلنے کے لیے جاتے. دلیل کیا دیتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ذرا سا اچھی ہوئی تو ان کو ٹہلانے لے گئے تھے، یہ دلیل دے کے جاتے ٹہلنے کے واسطے. اور
وہ چیزیں جو اپنے کو کرنا ہے پکا یاد رکھ لی ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ فرض بھی رہتا اس کو نہیں کر رہے۔ ابھی میں نے مثالیں دی حضرت اویس قرنی کی کہ انہوں نے دانت اپنے توڑ لیے تھے کہ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہو گئے، تو اتنی محبت تھی ان کو کہ روزانہ خواب میں اللہ تبارک تعالی حضور کی زیارت ان کو کراتے تھے، اور پھر محبت کا یہ عالم تھا کہ دندان مبارک شہید ہو گئے یہ سننا تھا، انہوں نے ایک دانت توڑ لیا، پھر خیال آیا کہ یہ نہیں دوسرا ہوگا، دوسرا توڑا، پھر خیال آیا کہ ہو سکتا تیسرا ہوگا، تیسرا توڑا، چوتھا ہوگا، چوتھا توڑا، پورے دانت توڑ لیے۔ تو دانت توڑنا تو ہم کو یاد نہیں ہے، البتہ یہ بات بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے، کس کی؟ حضرت اویس قرنی کے والدہ نے حلوہ پکا کے کھلایا تھا، منہ میں دانت نہیں ہے میرے بیٹے کے، چلو حلوہ بنا کے دیں گے، تو حلوہ یاد رہ گیا، دانت توڑنا یاد نہیں رہا ہم کو۔ حلوہ کھاتے ہیں بنا کے، دانت بھی تو توڑ لو نا، ابھی دانت توڑے تھے نا انہوں محبت میں، وہ یاد نہیں رہتا۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ کہاوت ہے حیدرآبادی۔ کڑوی چیز کو نہیں ہونا بولتے، میٹھی چیز کو لے لو بولتے، ایسا۔ تو اسی پہ بہت سے باتیں آئی تھی کہ حضرت اویس قرنی کو حضور سے بے انتہا محبت تھی، تو نہیں دیکھ کر انہوں نے حلیہ پورا بیان کر دیا تھا۔ تو یہ سفر کے مہینے کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اب نہیں ہے ویسا الحمدللہ، پہلے تھا بہت۔ میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں، میں مسجد ضیاء الحق میں امامت کرتا تھا، بہت پرانی بات ہے، یعنی میری شادی سے بھی پہلے کی بات ہے یہ۔ NTR نگر بسا تھا، یہاں سے میں سائیکل پہ جاتا تھا اولڈ ملک پیٹ کو، فجر کی نماز میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ آواز آنے لگی، تیرا تیزی کرو اٹھو۔ میں بولا یہ تیرا تیزی کیا ہوتا؟ میں دیکھا تو کیا وہ دھبڑا لے کے سائیکل پہ بجا لیتے آ رہا ہوں، ادھر ایک بڑی تھیلی ہے، ادھر ایک بڑی تھیلی ہے، سب ہے۔ اب میرے کو فکر ہوئی فجر کی نماز سے پہلے جب کہ سب لوگ سوتے رہتے، ان مانگنے والا مانگنے کیوں پھر رہا آخر یہ، وہ بھی نام دے رہا تیرا تیزی کرو اٹھو بول کے، سفر کی 13 تاریخ کو گتے۔ میں جا کے ایک مولانا سے پوچھا، مولانا یہ کیا ہے تیرا تیزی؟ جب تک میرے کو نہیں معلوم تھا تیرا تیزی کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں کبھی الحمدللہ کوئی چیز ہوئی نہیں ہے، نہ چھلا معلوم، نہ چھٹی معلوم، نہ دہم، نہ چہلم، کچھ نہیں معلوم، ہم لوگ کرے ہی نہیں ہم لوگ خاندان میں آج تک، اور نہ تیرا تیزی معلوم، نہ عاشورے کا جو شربت معلوم، وہ کچھ بھی نہیں معلوم، ہم لوگ کرے نہیں تو معلوم کیسا؟ تو میرے کو 13 تاریخ کی فکر ہو گئی، آخر کہ ہے کیا قصہ یہ؟ تو وہ بولے کہ بھائی اب یہ بولے بھی تو الگ مشکل، جا کے لوگ کرنے بھی کم نہیں، بھائی ایسا کرتے کہتے دیکھو آپن کر کے دیکھیں گے یہ سفر کے مہینے میں بول کے پھر شروع کرتے، پھر مشکل، وہ الگ مشکل۔ ایک آدمی گیا کہتے ایک دکان پہ پھر رہا، خوب پھرا کہیں بھی اس کو کتاب نہیں ملی، ایک کتاب ہے اغلاط العوام، عوام کی غلطیاں، یہ حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے۔ تو اس سے پوچھے کہ بھائی وہ کہیں کو جا رہا تو دکان وہ کتاب کہیں کو ہونا تیرے کو؟ بولے کہ نہیں بھائی اس میں کون سے غلطیاں ہیں نہیں کرنا بول کے، بولے نا وہ سب میرے کو کرنے کا ہے، اس لیے وہ کتاب خریدنے کے واسطے جا رہا ہوں بولا کرتے ہوں۔ تو بعض لوگوں کی خواہش ایسی رہتی ہے، ایک آدمی جو ہے سو صبح شادی ہے، مرغا ڈھونڈ لیتے پھر آ کرتے، کالا مرغا ہونا اس کو، اب کہیں بھی گئے تو مرغے مل رہے ہیں مگر وائٹ ہے لال ہے، لیکن کالا نہیں مل رہا اس کو۔ آخر میں بہت جگہ ڈھونڈا، چوک کو بھی گیا، چوک میں بھی نہیں ملا اس کو۔ تو ایک صاحب پوچھے کہتے کیا بات بھائی، مرغے کی تلاش اتنی زیادہ کر رہے آپ، بہت زیادہ پھر لیے، کئی کو پھر رہے؟ بولے بات یہ ہے کہ ہمارے امی بولے کہ ہمارے ابا امی کی جب شادی ہو رہی تھی تو گھر کے اندر کالا مرغا جھانپ کے اندر بن کر کے رکھ کے تھا کرتے ہیں، اب میری شادی ہونے والی ہے کل، میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ مرغا خرید کے لا کے شام پہ بن کے رکھ کے رکھنا چاہ رہا ہوں، کیسی خواہش ہے دیکھو، ہم لوگوں کا حال ایسا ہے۔ تو تیرا تیزی بولے تو میں پوچھا تو بولے نہیں، بعض لوگوں کا غلط عقیدہ ہے
کہ سر کے پاس رات میں کچھ رکھتے، چاول رکھتے کہتے، انڈا رکھتے کہتے، انڈا گندا ہے کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم ان کو، لیکن رکھتے کہتے، اور ایک کیلا رکھتے کہتے، وہ شاید دماغ سر میں ٹھوکنے کے واسطے، ہلدی رکھتے، یہ سب رکھ کے کیا کرتے کہتے، صبح میں فقیر صاحب آئے تو اٹھا کے ان کو دے دیتے۔ کیوں دیتے؟ وہ سال بھر کی بلا اس پہ سے چلی جاتی کہتے۔ اگر ایسی بلائیں جانے والے رہتے، کینسر کے مریض والا جلد پہلے کرتا ہوں، اور کسی کو متعدی بیماری ہے، شوگر کے مریضاں پورے ہیں، اب 13 تاریخ کو کر لیا تو شوگر والا صحت یاب ہو جاتا ہوں۔ کیا واہی تباہی ہے، ذرا سوچو کیسے عقیدے بگڑ گئے ہمارے۔ بھئی اللہ پہ یقین کہیں کیوں نہیں رکھتے؟ یہ سب چیزیں کب یاد آتے معلوم؟ جب پیٹ بھر کے رہتا نا، جب یاد آتے۔ پریشانی میں کچھ بھی یاد نہیں آتا سوائے مسجد کے۔ ایک پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں، دیکھو آپ غور کرو اس کو۔ جب جیب میں نوٹ نہیں رہتی، صحت بھی کمزور ہو جاتی، کوئی دینے والا بھی نہیں رہتا، قرضہ بھی دینے والا نہیں رہتا، بیمار پڑ گیا، پریشان حال ہے، کیا یاد آتا؟ مسجد یاد آتی۔ تو اللہ یہی چاہتے کہ ہر وقت مجھے پکارو، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ فراوانی ہو، پیسہ ہو تو بھی مجھے پکارو، پیسہ نہ ہو تو بھی مجھے پکارو، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ تو سفر کے مہینے میں ایسا سمجھنا غلط ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، کرنا نہیں ہے یہ سب بلسا بتا دیا اچھا ہے جا کے اپن کریں گے بول کے، نہیں، گناہ ہے گناہ۔ اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے اپنے اونٹوں کے بارے میں بولے کہ اونٹ کو بیماری لگی۔ بولے کہ کیسا لگی؟ بولے کہ وہ اونٹ سے اس کو آئی۔ بولے کہ وہ اونٹ سے اس کو آئی، یہ کیا بات ہوئی؟ بولے کہ نہیں، وہ اونٹ کو ہوئی تھی تو اس سے اس کو ہوئی۔ وہ اونٹ کو کون دیے؟ بولے اللہ دیے۔ تو ڈائریکٹ اللہ پہ ڈال دو، اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ نے ہم کو یہ بیماری دی۔ آج کل چل رہا دیکھو، آشوب چشم، آنکھ کا درد، اس سے اس کو پھیلی، اس سے اس کو پھیلی، نہ جب آنا ہے آ جاتی۔ سب سے پہلے کس کو آئی؟ اس کو کس سے لگی بولو؟ اللہ تعالیٰ دیے، بس وہی چیز ہے، آنا تھا آئے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں، یہ بھی کبھی غور کر کے دیکھنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ نقصان نہیں کرتے، فائدہ کرتے ہیں بندوں کا۔ تو یہ محرم کا مہینہ گزر گیا، سفر کا مہینہ آ رہا۔ اس سفر کے مہینے میں بعض چیزیں جو کرتے ہیں اس کو عقیدہ سمجھ کے غلط ہے، ایمان جانے کا خطرہ رہ جاتا ہے، اس لیے ڈرنا۔ سیدھا سیدھا اسلام ہے ہمارا، سنت کی پیروی کرو، فرائض واجبات سنن موقدہ کا اہتمام کرو، سیدھا جنت میں جاؤ، بس ختم۔ مجبوری میں جو چیز ذہن میں آتی نا وہی اللہ ہے۔ اگر سمندر میں جا رہے، کشتی ٹوٹ گئی، پریشان ہیں، چکلے پہ آ گئے، ایک چکلے پہ پانی کا بہاؤ سے ادھر بھاگ رہے، پھر ہوا ادھر آئے تو ادھر جا رہے، پریشان ہیں۔ دل میں کیا آتا بولو؟ یا اللہ بچا لے۔ دل میں آتا نا، اے اللہ، کوئی ایسی ذات ہو نا جو مجھے بچانا، تو وہ ذات اللہ کی ہے، بس اسی کو پکارنا ہے۔ خوشحالی میں بھی اسی کو پکارنا ہے، بدحالی میں اسی کو پکارنا ہے، مجمع میں اسی کو پکارنا ہے، تنہائی میں اسی کو پکارنا ہے، ہر حال میں اس کو پکارنا ہے۔ یہی ہے عقیدہ توحید، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے، نہ کوئی پیر و مرشد کرتا، نہ کوئی بابا کرتا، نہ کوئی بڑا پیر، نہ پیغمبر کچھ کرتے۔ پیغمبر کے طریقے پہ چلنا ہے، ان کے طریقے کو چھوڑ کے ہم دوسرے طریقے اپنائیں گے، نہیں چلنے والا ہے۔ یاد رکھیے، عقیدہ مضبوط ہونا، اور عقیدہ مضبوط اگر ہو گیا ہمارا، کہیں پر بھی جاؤ انشاءاللہ نہیں بھٹکیں گے، اور چاہے کیسی بھی آپ کے سامنے بھٹکنے کی ہوا آئے، ارتداد کی ہوا آ جائے، تو انشاءاللہ ہم نہیں بھٹکیں گے، اسلام پہ قائم رہیں گے۔ جیسا حضرت
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، سینے پر چٹان رکھا جاتا تھا اور آپ سے کہا جاتا تھا کہ پہلے والے مذہب کو قبول کر لو۔ آپ کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اسی کو مانتے تھے اور اسی کو کا عقیدہ ان کے دل میں تھا۔ کہتے تھے وہی ہر چیز کا کرنے والا ہے، جب تک نہیں معلوم تھا ہم کر لیے، اب معلوم ہو گیا ہم بالکل نہیں کریں گے، ایک بات پر ڈٹے رہیں گے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہم پلہ اور اس کا ہمسر اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، جب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب اس نے اس کائنات کو بنانا چاہا تو کہا کن ہو جا، تو اب سارے آسمان بن گئے، سارے زمین بن گئے، چاند و سورج بن گیا، ستارے سیارے بن گئے، سمندر بن گیا، فیکون بن گیا، ساری چیزیں بن گئی، انسان بھی بن گئے، جانور بھی بن گئے، درندے پرند ساری چیزیں، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق وجود میں آ گئی۔ یہ ہے توحید۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توحید پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور آخری سانس تک اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا سکڑ لو بیٹے۔